تمام مسلمانوں کو عربی زبان سیکھنا چاہیے جی کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ میرے لیے قرآن کا سب سے پسندیدہ حصہ سورہ مریم ہے۔ یعنی جب وہ الہی آیات سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ہمارے لیے دلچسپ ہے کہ ہم جانیں کہ حجاب کے بارے میں مسیحیت کی کیا رائے ہے۔ دنیا بھر کے عیسائی جیسے چرچ میں داخل ہوتے ہیں اپنے بالوں اور سر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ پردہ عورت کے وقار اور حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پروردگارا ہمیں شاہدین میں قرار دے۔ کہ مغربی ممالک میں لوگ اپنے پالتو جانوروں پر اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ ظلم نہیں دیکھتے؟ اور کیا مغربی ممالک کو ان مظالم کی مذمت نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم اور بچوں پر مظالم کے خلاف تمام ابراہیمی ادیان متحد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں دعوت دیتا ہوں آرچ بشپ جناب چیفچیان کو، آپ سب ان کا گرمجوشی سے استقبال کریں۔ خوش آمدید، خوش آمدید، السلام علیکم، السلام علیکم، شکریہ۔ خوش آمدید، ویلکم۔ بہت شکریہ۔ زندہ سلامت رہیں۔ میں بھی تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں نوروز اور عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی اہم بات ہو ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے اساتذہ بھی تبادلہ خیال کریں۔ بسم اللہ۔ میرے لیے قرآن کا سب سے پسندیدہ حصہ سورہ مریم ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں چونکہ اس سورہ میں خواتین، بچیوں اور ان کی پاک دامنی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور میں اس وقت یہاں کے ماحول میں حضرت مریم کی موجودگی محسوس کر رہا ہوں، خاص طور پر ان بہنوں کو دیکھ کر جو مکمل حجاب اور وقار کے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ معذرت، سورہ مریم کے کس حصے نے جناب اسقف کی توجہ کو اپنی جانب جذب کیا؟ سورہ مریم میں حضرت مریم کی پاک دامنی اور اللہ کے حکم کی اطاعت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کو آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے، لیکن سورہ مریم کے مطابق حضرت مریم نے اللہ کے حکم کو قبول کر کے اپنی انسانی خواہشات کو پس پش ڈال دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے تمام احکام کی پیروی کر کے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک کامل انسان بن سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ شکریہ۔ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا الله فأشارت إليه الله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله جو احترام اسقف صاحب نے قرآن کا کیا ہے اور ہمارے میزبانوں کی تلاوت قرآن کے احترام میں کھڑے ہوئے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ اور یہ دلچسپ بات ہے، آرچ بشپ کیفچیان ارمنی کمیٹی کی ایک نمایاں شخصیت اور آذربائیجان کے ارمنیوں کے خلیفہ ہیں۔ وہ اسقف اعظم ہیں اور ارمنیوں میں ان کا خاص مقام ہے۔ دوبارہ ان کے احترام میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ الله ما شاء الله. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مريم الله يا مريم نعم يا مريم الله يا مريم ايه نعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يزيد. میں اسقف اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، محفل میں موجود خواتین کے حجاب پر جو رد عمل انہوں نے ظاہر کیا، ہمارے لیے دلچسپ ہے کہ ہم جانیں کہ حجاب کے بارے میں مسیحیت کی کیا رائے ہے۔ بے شک انسان کو آزادی دی گئی ہے اور ہر شخص آزاد ہے جیسے چاہے زندگی گزارے، لیکن جب ارمنی چرچ یا دنیا بھر کے عیسائی مقدس مقامات جیسے چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بائبل کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بالوں اور سر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج دنیا بدل گئی ہے اور آزادی کو غلط معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن خوش قسمتی سے عیسائی چرچ اور خاص طور پر ارمنی چرچ اب بھی بائبل کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ خواتین جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو سر ڈھانپیں اور مرد اپنے سر سے ٹوپی ہٹا لیں۔ یہ عقیدہ آج تک برقرار ہے اور بائبل کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں موجود اسلامی پردے نے خواتین کو باوقار اور خوبصورت بنایا ہے۔ یہ پردہ عورت کے وقار اور حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ کچھ معاشروں میں لوگ صرف جعلی نما کپڑا سر پر ڈال کر سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جعلی حجاب نہیں ہے، بلکہ دراصل اسلامی حجاب ہے جو میری بہنیں ابھی میرے سامنے پہن کر بیٹھی ہیں۔ یہ حجاب پسندیدہ ہے، ایسا اور یہ حجاب صرف عورت کو خوبصورت نہیں بناتا ہے بلکہ اسلامی معاشرے اور ایران کو بھی خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہمیشہ مضبوط اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہنا۔ احسنت۔ ثابت قدم رہو۔ مرحبا مرحبا۔
مرحبا. میں عربی جانتا ہوں. عربی جانتے ہیں؟ جی، عربی قرآن کریم کی زبان ہے. احسان. اللہ ماشاء اللہ. حیاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا. اہلاً و مرحبا. بہت شکریہ. حیاک اللہ. سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو عربی زبان سیکھنا چاہیے، جی کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے. جی ہاں اور احسن. واقعی آپ مسلمان سب سے پہلے عربی سیکھیں اور احسن. سمجھیں. ای نعم ماشاء اللہ. احسنت 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 اسقف. جناب اگر اسقف صاحب پہلے سے بتا دیتے تو شروع ہی سے عربی بولی جاتی. شروع سے ہی عربی بولتے جناب. چلیے اب ہم اسقف صاحب کو ایک تصویر دکھائیں. پیچھے دیکھیے. ایران میں میں نے جن افراد سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا، ان میں ایک بہت ہی عزیز شخصیت تھی. بدقسمتی سے جب میں سفر پر تھا اور ایران میں موجود نہیں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ حادثہ پیش آ گیا اور وہ شہید ہو گئے. وہ جناب حاج آغا آل ہاشم تھے. حاج آغا آل ہاشم عیسائی تہوار بھی کبھی نہیں بھولتے تھے. جناب عیسیٰ کی ولادت اور دیگر خوشی کے موقعوں پر وہ ہمیشہ مجھے اور ارمنی کمیونٹی کو فون کر کے مبارکباد دیتے تھے. اسلامی تہواروں میں جب غذا تقسیم کی جاتی تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ فوری طور پر کھانا آرمینیائی عبادت گاہ تک پہنچاتے تاکہ ہم اسے ضرورت مند آرمینیائی افراد میں تقسیم کر سکیں. اگرچہ وہ اب شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان نہیں ہیں، البتہ ان کی ابدی حیات برقرار ہے اور وہ الہی رحمت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں جہاں غاصب حکومت نے بچوں، خواتین اور اسپتالوں پر بے رحمانہ حملے کیے ہیں. صراحت کے ساتھ اپنا نظریہ بیان کریں. آسمانی مذاہب اور عیسائیت کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے تمام مناظر دیکھے کہ کس طرح ظالم حکومت نے معصوم بچوں اور خواتین کو بے دردی سے شہید کر دیا. ٹی وی پر دکھایا گیا کہ والدین اپنے بچوں کو آخری بار گلے لگا کر بلک رہے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے تھے. ماؤں کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے کفن کو آخری بار چھو رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ مغربی ممالک میں لوگ اپنے پالتو جانوروں پر اتنی دولت خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ ظلم نہیں دیکھتے؟ اور کیا مغربی ممالک کو ان مظالم کی مذمت نہیں کرنا چاہیے؟ میں ان تمام والدین کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ان دنوں اپنے بچوں کو کھو دیا اور جن کے بچے شہید ہوئے. میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اجر عظیم کی دعا کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے، اس پر بات ہونا چاہیے اور واضح الفاظ میں اس کی مذمت کی جانا چاہیے. مغربی ممالک کو یاد دلایا جانا چاہیے کہ آپ ہی وہ ہیں جو انسانی قوانین بناتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے سنگین جرائم کے سامنے خاموش رہتے ہیں تو یہ قوانین بے اثر ہو جاتے ہیں اور انسانیت کے کام نہیں آتے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بہت خوب. احسنت. ایک اور آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور برائے کرم حاج حامد اس کی تلاوت کریں. بعض نصارہ اور عیسائیت کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یعنی جب وہ الہی آیات سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ محض رونا بلکہ معرفت اور شعور کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں پروردگارا ہمیں شاہدین میں قرار دے.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب جب میں یہاں سامنے مسجد الاقصی کو دیکھ رہا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک چیز کی کمی ہے. کچھ بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلا اصول صلح ہے. تمام رہنما اور حکمراں اسی کی بات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے عدل کے بارے میں کون بات کر رہا ہے، جو دوسرا بنیادی اہم اصول ہے. اگر عدالت نہ ہو تو صلح کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. عدالت کے بغیر صلح کے بارے میں بات کرنا محض دکھاوا ہے. ان دونوں اصولوں کی ترتیب بدلنا چاہیے، پہلے عدالت پھر صلح. سب سے پہلا ملک جو یہ پیغام دنیا تک پہنچا سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے. چونکہ رہبر انقلاب اسلامی لوگوں اور امت کو عدالت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. میں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے، خاص طور پر وہ ممالک جہاں دینی حکومتیں ہیں. وہ کبھی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے چرچ کے گنبدوں پر صلیب لگائیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران واحد ملک ہے جہاں ہم آرمینیائی کمیونٹی اپنے تہوار مکمل آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں اور چرچ کے گنبدوں پر صلیب لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایران کے مذہبی رہنماؤں نے ادیان و مذاہب کے درمیان اتحاد، بھائی چارے اور مساوات کا صرف نعرہ ہی نہیں دیا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا ہے. مسجد الاقصی یا قدس یہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں تمام ادیان و مذاہب بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور سبھی کو برابری کے ساتھ ان کے حقوق مل سکیں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جگہ میری ہے یا کسی اور کی ہے، چونکہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں تمام مذاہب کو بھائی چارے کے ساتھ قبول کیا جانا چاہیے. اسقف صاحب سے میرا ایک سوال ہے. میں تقریباً روزانہ ایک ایسے شخص کی زیارت کرتا ہوں جو مسیحی تھا اور جو کربلا میں وہب کے نام سے مشہور ہے. کیا آپ وہب قلبی کو جانتے ہیں؟ نہیں. وہب قلبی وہ مسیحی جوان تھا جس نے امام حسین علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے امام، شہید امام حسین کے رکاب میں دشمنوں سے جنگ کی واقع کربلا میں، اور ان کی قبر اصحاب امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہے اور ہم سب اس کی زیارت کرتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ آپ حضرات تو استعماری کام نہیں کرتے، لیکن سامراجی طاقتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ مسیحیوں اور مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کریں، اور خود مسلمانوں کے درمیان شیعہ اور سنی میں تفرقہ ایجاد کرتی ہیں. کون پھوٹ ڈالتا ہے سامراج؟ جی، ہم مسلمانوں اور مومنین اور آپ مسیحیوں میں، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان نقطہ اشتراک کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مذاہب کا ساتھ تبھی ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو سمجھیں. ہر مذہب کی مقدس کتاب دوسرے مذہب کے لوگوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور ایسے علماء بھی ملے جنہوں نے عربی میں بائبل کا مطالعہ کیا ہے. ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے. راستے اور مذاہب مختلف ہیں لیکن سب ہمیں ایک ہی خالق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ محفل، یہ اجتماع خود اس بات کا ثبوت ہے. اہلاً و مرحبا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ شہید آرمینیائی تھا یا مسلمان تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، اور یہ دلیل ہے کہ موت کے بعد ہم سب ایک ہیں اور متحد ہیں. جناب اسقف اعظم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اربعین کے سفر پر بھی گئے ہیں اور سید الشہداء کی زیارت بھی کی ہے. زیارت پر بھی گئے ہیں. آپ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کا تعارف ایک یا دو مختصر جملوں میں بیان کریں. سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ تمام مقدس اور معزز ہستیاں دنیاوی زندگی کے خاتمے یا شہادت کے بعد فنا نہیں ہو جاتی، وہ ایک ابدی حیات میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور سکون و راحت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں
مختلف مذاہب کے مقدس لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہر مذہب میں ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے اخلاق، قربانی اور انسانیت کے لیے انجام دیے گئے کام ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہم ان کی زندگیوں سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسانیت، خدمت خلق اور ایمان کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جن کی زندگیاں اور تعلیمات قابل مطالعہ ہیں، جیسے مسلمان بھائیوں کے لیے امام حسین، امام حسن، امام علی اور دیگر معصومین و اولیاء الہی، سینٹ گریگری آف ناریک اور دیگر عیسائی بزرگ ہستیاں۔ لہٰذا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور ان کے پیغام سے سبق لیں اور اپنی عملی اور روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں۔ ادیان و مذاہب کے درمیان یہ باہمی مطالعہ اور سوجھ بوجھ ہی امن، رواداری اور احترام کی حقیقی بنیاد ہے۔ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مقدس ہستیاں ختم ہو گئیں اور انہیں یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے بہت سارے سبق ہمارے حوالے کر گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر آگے بڑھائیں اور بامقصد زندگی بسر کریں۔ ایسا شکریہ۔ Do you speak English? Of course, I know English. I'm going to give you the gift to our sister and brothers in Christian community. It's about Lady Maryam. A mother of pure love, watching over us with the angels up above. Oh, mother of pure mercy and grace, we're جب ختم ہو جائے تب تالیاں۔ a mother of pure love, watching over us with the angels up above. Oh, mother of pure mercy and grace, we're humbled by the gentleness on your face. Blessed are you among women. You are the Savior of every human. Mother of Jesus Christ the King, our joyous heart to you we say. God bless you. God bless you. سید جلال۔ سید تو کجا من کجا، 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیری گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بہت شکریہ اسقف اعظم کا، بہت شکریہ۔ یہ محفل ان کی موجودگی سے واقعی بابرکت رہی۔ برائے کرم ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسقف اعظم کے اعزاز میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اگرچہ یہ اتحاد یہاں علامتی ہے، لیکن دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم، بے عدالتی، نسل کشی
اور بچوں پر مظالم کے خلاف تمام ابراہیمی ادیان متحد ہیں اسقف اعظم کے احترام میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اہلاً و مرحبا۔ ہم سب نے اپنے دل کی آواز سنی۔ جب میں نے اپنے روحانی بھائی کو اپنی باہوں میں لیا تو ان کے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زندہ سلامت رہے۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زندہ باد، سلامت رہے۔